کسی بھی شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، بی اٹس یور فیملی ممبر یا فرینڈ، اگر وہ ایڈکشن کی بیماری میں ہے یا کسی بھی قسم کی برائی میں پڑا ہوا، تو آپ اس کی ایموشنل اسٹرنگتھ کو یوز کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی ویکنیس اس کی بہتری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. تو میں اس میں تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہوں گی کہ جو ایڈکشن کا مریض ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے اس کی کوئی ایموشنل اسٹرنگ، میرے خیال سے تو آپ اس کی ساری ایموشنل نیڈس بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں، فائنینشیل نیڈس بھی، تو اس کو تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے نا کہ ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، تو کیسے اس چیز کو یوز کر کے اس کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایک اہم پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہمارا فیملی ممبر یا پیارا راہ سے بھٹک جاتا ہے، کسی علت میں پڑ جاتا ہے یا ایڈکشن میں چلا جاتا ہے، تو ہمیں بہت صدمہ ہوتا ہے. اور یہ صدمہ سادہ قسم کا صدمہ نہیں ہوتا، یہ ڈبل جیپرڈی ہے، یعنی صدمہ بھی ہوتا ہے اور شیم بھی ہوتی ہے. دنیا میں کئی قسم کے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں جس میں شیم نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے یا صدمہ صرف ہوتا ہے. جیسے کوئی مالی خسارہ ہو جائے یا ہمارا کوئی موبائل چھین کے لے جائے تو ہمیں صدمہ ہوگا، لیکن ہم لوگوں کو بتانے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ہمارا موبائل چھین لیا ہے. اسی طرح اگر کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ ملنے آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں کتنا افسوس ہوا. لیکن کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جن میں صدمے کے علاوہ شیم شامل ہوتی ہے. جیسے ڈیورس ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی خاتون کو خاص طور پر ڈیورس ملتی ہے تو وہ دنیا سے بات کرنے میں بڑی مشکل محسوس کرتی ہے کہ ایک تو اس کا نقصان ہو گیا ہے، دوسرا اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ ضرور میرے میں کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے ڈیورس ملی ہے. نوکری سے جواب مل جانا بھی ایسی ہی شرمندگی کے ساتھ انسان چلتا ہے. اور جو نشے کی بات ہے یا الکوہلزم کی بات ہے یا جوا یا اس طرح کی کباہتیں، یا خامد جو ہے بے وفا ہو گیا ہے، وہ معاشقے چلاتا پھرتا ہے، تو بیوی کے لیے دنیا کے ساتھ بات کرنا بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تم کیسی عورت ہو کہ تمہارا بندہ جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہے، تو ضرور تم میں کوئی کمی ہوگی. سب سے پہلے شیم سے نکلنا ضروری ہے. اور یہ جو گریف ہے، سادہ صدمہ، اور اس کے ساتھ جب شیم کا تڑکا لگ جاتا ہے تو گریف بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور یہ انسان کو آئسولیشن میں لے جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس شیم سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بات کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس بندے کے ساتھ جو انہی حالات میں سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے. جیسے اگر کسی خاتون کو طلاق کا سامنا ہے تو وہ کسی ایسی خاتون سے بات کر سکتی ہے جس کو پہلے طلاق کا سامنا تھا اور اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے. بات کرنا ضروری ہے، اور آپ بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ شیم سے نکل آتے ہیں اور آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. جب نشے کی بیماری گھر میں آتی ہے تو ہمیں بڑی شیم ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھرانہ کوئی ممتاز گھرانہ نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ان کو ہوتا کہ ہر گھرانے میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پچھلے 40 سال سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ممتاز سے ممتاز گھرانہ آپ دیکھ لیں تو وہاں یہ نشے کی بیماری کا مسئلہ پایا جاتا ہے. شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ شیم بہت سی انرجی کھاتی ہے. جب ہم شیم سے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو رستے ہیں وہ بڑے روشن ہیں. پرائمری کرونک بیماریوں میں نشہ یا الکوہلزم وہ واحد بیماری ہے جس میں نہ صرف آپ مکمل طور پر تندرست ہو سکتے ہیں بلکہ بیماری میں پڑنے سے پہلے آپ کی جیسی شخصیت تھی اس سے بھی بہتر شخصیت ہو سکتی ہے. اگر آپ ڈائبٹیز کو دیکھیں یا ہارٹ ڈیزیز کو دیکھیں تو آپ کتنے بھی اچھے علاج میں سے گزریں، امکان غالب ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے آپ کو پہلے سے بہتر ہونا چونکہ لازم ہے. تو جب آپ ایک بحالی میں جاتے ہیں، سوبرائٹی میں جاتے ہیں، تو
آپ ایک مومن کی طرح ہو جاتے ہیں جو سراسر خیر ہی خیر ہے. سو یہ ایک بڑا مقدس کام ہے جس میں انسان جد و جہد کرتا ہے خود یا اس کے فیملی ممبر, اور اس قباحت میں سے یا اس بیماری میں سے باہر نکلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ورتھ ڈوئنگ, کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو 2 سوال ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ از اٹ ورتھ ڈوئنگ, کیا کوئی فائدہ ہوگا, یہ کرنے کا کام ہے, از اٹ ورتھ ڈوئنگ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کین آئی ڈو اٹ. سو دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے, کیونکہ ایک بندہ جب نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں, اور ایک بندہ جب نشے کی بیماری سے نکلتا ہے تو یہ پھر ایک صدقہ جاریہ کی طرح اس کی زندگی میں آگے چلتا ہے, اور اس کی اولاد جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتی ہے. کئی چیزیں خاندانوں میں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں سائیکل بریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. ہمارے پاس اس پروگرام میں اشارے دینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ہم مکمل بات اس طرح نہیں کر سکتے, وہ جو لوگ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو پھر ہم مکمل بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ کی ورڈ ذہن میں رکھیں اور ان کو گوگل پہ آپ لگائیں تو آپ گھر بیٹھے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. آپ لکھتے ہیں پروسیس انٹرونشن, یا آپ لکھتے ہیں انٹرونشن, یا آپ لکھتے ہیں کروشل کنورسیشن یا کروشل کنفرنٹیشن, تو آپ کے لیے نئے سے نئے دروازے کھلتے ہیں. اگر آپ اسرٹیونیس لکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ اپنی پرائیویسی میں, چاہے آپ کو کتنی بھی ندامت ہو, تو گوگل تو بہت آسان ہے. آپ اپنی تنہائی میں گوگل پہ کچھ لکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بے جان مشین ہے اور کوئی انسان ہماری بات نہیں سن رہا. اگر واقعی آپ کو اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آپ دل کی بات زبان پہ نہیں لا سکتے, آپ پیٹ پر سے کپڑا نہیں اٹھا سکتے, تو آپ ایک سوال لکھتے ہیں گوگل کے اوپر, اپنے مختصر حالات لکھتے ہیں اور ان میں آپ کی ورڈز یوز کرتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا جہان آپ کے سامنے آتا ہے. آپ یوٹیوب پہ وہی باتیں لکھتے ہیں تو ماہرین آپ کو باتوں کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ویڈیو یا کوئی آرٹیکل کام کا نظر آتا ہے تو آپ اسے بار بار دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی کام کی چیز سامنے نہیں ہوتی تو آپ اسے کلوز کر کے دوسری چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ چاہیں تو گھر سے نکل کے مدد حاصل کر سکتے ہیں, چاہیں تو آپ گھر بیٹھے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ چاہیں تو بغیر کوئی روپیہ پیسہ خرچ کیے آپ اپنے اسمارٹ فون سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. خود میری 5000 ویڈیوز ہیں جو نشے کی بیماری اور اس سے بحالی کے بارے میں ہیں, اور اگر آپ نام لکھیں اور ساتھ آپ ایڈکشن لکھیں یا الکوہلزم لکھیں یا بائیپولر ڈس آرڈر لکھیں, کچھ بھی لکھیں, تو آپ کو سینکڑوں ویڈیوز سامنے آئیں گی. اور اس میں پھر ہم نے کچھ ویڈیوز کو ایڈٹ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کا زیادہ وقت خرچ نہ ہو. ہماری ویڈیوز عموماً 1 گھنٹے کی ہوتی ہیں, پھر اس کا ایک ورژن 40 منٹس کا ہوتا ہے, پھر ایک 20 منٹس کا ہوتا ہے, پھر ایک 10 منٹس کا, پھر ایک 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کا جو ٹویٹر پہ جاتا ہے, پھر ایک 90 سیکنڈز کا جو کہ فیس بک کور کے طور پر جاتا ہے. اور آپ کسی بھی ویڈیو کو دیکھیں تو باقی لنکس وہاں موجود ہوتے ہیں. آپ پہلے 90 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کی, پھر آپ چاہیں تو جھلکیاں دیکھ لیں, پھر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جا کے فل ورژن دیکھ لیں. لیکن آپ کہیں سے شروع کریں گے تو مدد آپ کو ملتی رہے گی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. کتنا بھی 10,000 میل کا بھی سفر ہو تو اس کا آغاز تو پہلے قدم سے ہی ہو. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.